صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں. ہم اختتامی مراحل میں اب رمضان مبارک کے داخل ہو چکے ہیں، آخری مراحل کے اوپر الحمدللہ چل رہے ہیں. ہم نے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 3 سورے جو پڑھے جاتے ہیں وہ ان سوروں کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا کہ اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور اس کے پیچھے راز کیا ہے. یہ اس کے اندر میں آل محمد علیہ السلام کے بڑے فضائل جناب موجود ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے. خالی صرف دوڑا کے پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اولی الابصار اللہ نے آنکھ والوں کے لیے دیا. یہ اندھے جو ہیں وہ حافظ بن سکتے ہیں، مگر ہاں سمجھنے کے لیے اللہ نے آنکھ دی ہے، اس کو سمجھیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر کے پڑھیں، دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے من قرأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورہ روم کے سلسلے میں، من قرأ، جو قرأت کرے سورہ روم کی، کان لہ من العجر 10 حسنات بعدد کل ملک یسبح اللہ بین السماء والارض وادرک ما ضیع فی یومہ ولیلتہ. کہتے ہیں کہ جو بھی قرأت کرے گا سورہ روم کی تو اس کو اجر ایسا ملے گا کہ 10 حسنات بعدد کل ملک یسبح للہ بین السماء جتنے ملائکہ ہیں جو تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی اس آسمان پر یا زمین پہ. کتنے ہیں؟ ذرا گن کے تو بتائے، ذرا سوچ کے تو بتائے، ذرا دیکھ کے تو بتائے. اس کی کوئی تعداد معین ہی نہیں کر سکتا ہے اس دنیا میں. اتنی تعداد ہے جناب اللہ کے ملائکہ کی. اور پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور کے اوپر 1 کھرب سمجھ لیجیے اگر ملائکہ ہیں جو سیاروں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یا مثال روکے ہوئے ہیں یا سنبھالے ہوئے ہیں، ہوا کو چلا رہے ہیں سنبھالے ہوئے ہیں، دریا کو سنبھالے ہوئے ہیں روکے ہوئے ہیں، درختوں کو روکے ہوئے ہیں، اور جانوروں کو روکے ہوئے ہیں، اور تمام فضاؤں کو روکے ہوئے ہیں. ان تمام چیزوں کا جو سسٹم چل رہا ہے اس دنیا کے اندر میں، ان تمام چیزوں کو جو ہے ملائکہ اپنا معاملہ جناب والا لے کر چل رہے ہیں. تو کتنے ملائکہ ہیں؟ 1 کھرب ملائکہ سمجھ لیجیے. 1 کھرب تو کا 10 برابر، تو 10 کھرب ثواب اس کو ملے گا کہ جو 1 مرتبہ سورہ روم کو پڑھے گا. اللہ اہل بیت یہ خزانہ جناب نکال کے ہم تک آپ تک پہنچوا رہے ہیں، اور اس چھوٹے سے ٹائم میں اتنی بڑی نعمت جناب ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں لگ جا رہی ہے. وَأَدْرَكَ مَا ضَيَّعَ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ. اور الحمدللہ اس کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے اور اس کے اندر میں نعمت ہیں. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر میں ایک آیت ہے جس میں قرآن مجید کا یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ فی قبورہم بقیام القائم. کہتے مومنین اس دن، ایک روایت بیان کرتے ہیں جو سورہ روم میں آیا ہے، روم میں ذکر ہوا ہے کہ مومنین بہت خوش ہو جائیں گے اس وقت جس وقت امام زمانہ کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوگا. یہاں جو آیہ کریمہ ہے وہ چونکہ دعا افتتاح میں بھی جناب گفتگو ہوتی ہے امام زمانہ کے سلسلے سے، اور رمضان میں بھی بہت ضروری امام زمانہ کے سلسلے میں گفتگو ہو، تو قرآن مجید میں بھی جو آیا کہ مومن خوش ہو جائیں گے، تو کا اس سے مراد وہ زمانہ ہے جو قائم کا زمانہ ہوگا کا. اور پھر دوسری روایت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس میں انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کے سلسلے میں تشریح بھی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر بتایا کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ مومنین کی خوشی کے سلسلے میں. وہ ایک روایت اور بڑھ قال سمیت فاطمہ سلام اللہ علیہ فی الارض لأنہ فتمت شیعتنا من النار وفتموا اعداؤها عن حبها وذلك قول اللہ فی کتابہ یومئذ
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ بِنَصْرِ فاطمہ۔ وہ فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ جو آئی ہے اس میں تقریباً یہ راز ہوتا ہے کہ جو جس کے سبب سے تاکید کی گئی ہے کہ اس کو پڑھو تاکہ تمہارے اوپر جنت ہو جائے واجب۔ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کا نام قال سمیت فاطمہ، چونکہ فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا سلام اللہ علیہا فی الارض، زمین پر، لأنہ فطمت شیعتہا من النار، چونکہ فطمہ کے معنی ہوتے ہیں جدا کرنے کے، جدا کیا جائے گا فاطمہ زہرا کے شیعوں کو من النار، جہنم کی آگ سے۔ کون کریں گے؟ جناب فاطمہ زہرا، چونکہ فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ سے، فاطمہ کے معنی جدا کرنے کے، اور شیعوں کو نہ جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری فاطمہ زہرا کی ہے۔ وَفُطِمُوا أَعْدَاؤُهَا عَنْ حُبِّهَا، اور وہ جدا کریں گی ان کے دشمنوں کو جو مثال کے طور کے اوپر ان کے دشمن ہیں۔ شیعیان حیدر کرار کو ان سے بھی جدا کرائیں گی، کون؟ جناب فاطمہ زہرا، کہ جو دشمن اہل بیت ہیں۔ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ، اللہ کا قول جو کتاب میں ہے، یومئذ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، مومنین خوش ہو جائیں گے اس دن جس دن اللہ کی نصرت جناب والا ان کو شامل حال بنصر فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے جو مدد ملے گی، اس مدد کے ذریعے سے جناب والا وہ خوش ہو جائیں گے۔ اب میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ شارٹ گفتگو کروں گا تاکہ آپ حضرات انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان کے آخر میں، چونکہ بہت سے لوگ تھک جاتے ہیں تو تھکاوٹ نہ ہو، اس لیے میں شارٹ کروں گا۔ اللہم واسألک سوال من اشتدت فاقتہ، خدا میرے اس سوال بے نوا جیسا ہے جس کے فاقے شدید ہے۔ اللہم واسألک سوال من اشتدت فاقتہ، یعنی ہمیں بات نہیں کرنا آتا پروردگار عالم، تیری بارگاہ بہت بلند ہے، تیری بارگاہ بہت عظیم ہے، اے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں بات کرنے کے لیے اللہ اکبر تو نے موقع دیا ہے، تو نے توفیق دی ہے، تو اس لیے الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں، ورنہ ہماری کہاں کہ تیرے سامنے ہم بات کر سکتے، چونکہ قرآن مجید میں یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم ناچیز و نتھنگ ہو، فقراء ہو، فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے وہ غنی بھی ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اور حمید، اللہ اکبر، قابل حمد و ثنا ہے وہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، قرآن مجید میں آیا کہ دنیا میں سب کچھ جو زمین پر ہے یا سب کچھ جو آسمان ہے، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے سامنے ہماری کیا مجال، کیا اوقات، کیا حیثیت۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کائنات میں جو بھی کچھ ہے وہ سب اس کا ہے، اس کائنات میں جو بھی کچھ سسٹم چل رہا ہے سب اس کا ہے۔ یحیی، وہ حیات دیتا ہے، وہ یمیت، وہ موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اب جو یہ سوال کہ اللہم واسألک السؤال من اشتدت، یہ ہے کہ ہم اپنا بہت زیادہ تضرع پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور ہمیں امام بتا رہے ہیں کبھی اکڑ کے بات مت کرنا اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو ہمیشہ ناچیز، نتھنگ اس انداز سے بنا کے جب چلو گے تو روایت میں آیا کہ دو فرشتے ہیں جو آسمان سے زمین کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اللہ نے فرشتے معین کیے، وہ فرشتے ان لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جو لوگ زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں اور اکڑ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، چونکہ یہ اکڑ پسند نہیں ہے اللہ کو، جیسے شیطان کے لیے کہتا فاخرج، نکل جا تو میری بارگاہ سے، اسی طریقے سے جب کوئی اکڑ کے چلتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کو ان فرشتوں کے ذریعے سے اس کو زمین پر گراتا۔ ہم نے بڑے بڑوں کو گرتے ہوئے دیکھا، شداد کو، فرعون کو، حامان کو، صدام کو، حسن مبارک کو، نہ حسن تھا نہ مبارک تھا، قذافی کو اپنی زندگی میں، اپنے اس دور میں دیکھا گرتے ہوئے، بش کو جوتا کھاتے ہوئے دیکھا،
تو آپ نے غور فرمایا، تو جو غرور کرتا ہے اللہ اس کو یہی پہ اس کی ناک رگڑوا دیتا ہے چھوٹوں سے، اور جو انکساری کرتا ہے اپنے آپ کو بہت ناچیز سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کو بہت بلند کر دیتا ہے، جیسے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہمیشہ کرائے کے گھر پر ہے مگر الحمدللہ کیا عزت ملی ہے۔ اسی طریقے سے آقا سستانی کی عزت دیکھ لی، پوری دنیا کا جو سب سے بڑا پاپ ہے وہ جناب ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ آپ کو دنیا والوں کے سامنے بلند کر دے گا، اور جو نہیں جھکتا اللہ کے سامنے تو پھر اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سامنے جناب جھکنا پڑتا ہے اور ڈرنا پڑتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب چیزوں سے ڈرتا ہے۔ آپ نے ٹرمپ کی شاید بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوگی جس میں ٹرمپ جو ہے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی کبھی کہیں، کبھی کبھی کہیں، کبھی کہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آل محمد کے صدقے پروردگار عالم ہم لوگ سبوں کو عبادت کرنے کی اور ایک مرتبہ اس چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آگے ہم آپ کی خدمت میں پھر تیسرے سورہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔